اگلے اسپیکر کی طرف چلتے ہیں جناب، اور میں انوائٹ کرنا چاہوں گا نہایت رسپیکٹ اور آنر کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایک ایسی شخصیت جو شعبہ صحت اور تعلیم میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اسٹریٹجک اور آپریشنل دونوں لیولز پہ، اور انہوں نے کام کیا ٹاپ پبلک سیکٹر ایجوکیشنل اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اور اس وقت یہ منسلک ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ساتھ۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ نجم الحسن شاہ صاحب، ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، کیپٹل اسمارٹ سٹی۔ پلیز ویلکم میجر جنرل ریٹائرڈ نجم الحسن شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ ملک اسلم صاحب، سی ای او دی اسمارٹ سٹی گروپس، our honorable guests and respected management of HRL and Smart Capital Smart City، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ جس طریقے سے میں حال کو دیکھ رہا ہوں، اینڈ تک لوگ بیچ میں کھڑے بھی ہیں اور جگہ، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے رسپونڈ کیا، آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا اور آل دی وے ٹریول کر کے یہاں پہ آئے اور ہمیں سنا آپ نے۔ اس سے پہلے سروانہ یورو کے بریفنگ ابھی آپ سن رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہم یہاں پہ اس سے پہلے جو 2 گھنٹے تقریباً پونے 2 گھنٹے قریب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک پہلا فیز تھا اس بریفنگ کا، اور یہ فیز اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں تو یہ اس طرح تھا کہ یہ ایک اوور آل پلاننگ اور پروفائل آف کیپٹل اسمارٹ سٹی کی بات ہو رہی تھی، جو کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور اس میں آپ نے بڑا ایک ترتیب سے دیکھا کیسے ہم آخر پہ پلاننگ اور ڈسٹرکٹس اور انفراسٹرکچر پہ انہوں نے آپ کو بریفنگ دی سنگاپور سے ویل ریناؤنڈ جو ہمارے ساتھ کنسلٹنٹس ہیں، دے انجوائے، جس طرح پہلے بات ہوئی جو ابھی آپ بریفنگ جن سے سن رہے تھے ڈائریکٹلی سنگاپور سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک دنیا میں ایک اچھی شہرت ہے اپنی، ابو ظہبی سٹی، اور یہ ان لوگوں نے پلان کیا، اور لائک وائز ورلڈ میں جس طرح پہلے ان کا انٹروڈکشن میں بات کی گئی۔ سو اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ جو دنیا میں بیسٹ کنسلٹنٹس ہیں ان کو اس کیپٹل اسمارٹ سٹیز کے لیے ہائر کیا گیا۔ اس موقع پہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ اگر میں شکریہ ادا نہ کروں۔ یہ ایک بڑی اچھی انوائرمنٹ جس میں ٹیمپریچر کنٹرول اور بڑی اسپیشیس جگہ، مجیب صاحب اور ارم صاحب کو بھی مینجمنٹ میں جنہوں نے یہ ہمارے لیے ایک اسپیس کریٹ کی، تھینک یو سو مچ، بہت اچھے ارینجمنٹ تھے۔ میں نے جیسے بات کی، پہلا فیز ذرا تھوڑا سا اسٹریٹجک لیول پہ زوم آؤٹ کر کے ہم بات کر رہے تھے، ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ان کے پروفائل اور باقی اوور آل دیکھ رہے تھے۔ ابھی سے آنورڈز جو باقی تھوڑا ٹائم ہوگا، ہم مختلف ہمارے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہم آ کے آپ کو تھوڑا سا زوم ان کریں گے، اور زوم ان جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو تھوڑا سا سافٹ ویئر کا ٹچ دیں گے کہ اس کے اندر جو ایک ریزیڈنٹ آئے گا وہ کیا، اس کو کیا کیسے ہم لک آفٹر کریں گے۔ سو یہاں سے آنورڈز ہم آپ کو اس چیز پہ بریفنگ دیں گے۔ سو میری آج کا جو اگلے 10 سے 15 منٹ میں آپ سے جو بات چیت کروں گا، میں 3 آسپیکٹس پہ آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک کسی بھی اسمارٹ سٹی اٹ سیلف جو ہے، آپ کو جیسے بات ہوئی ہے، یہ پاکستان میں سب سے پہلا اسمارٹ سٹی ہے۔ اسمارٹ سٹی کی کچھ یونیک فیچرز ہیں جو کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپتھ سے سوچیں، ڈیپ تھنکنگ کریں تو ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ یہ اسمارٹ سٹی جو ہے یہ انکلوسیو، اٹس ناٹ اے ریزیڈینشیل پروجیکٹ آئی وڈ سے، یہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ نیا شہر ہے، اور جہاں جہاں اسمارٹ سٹیز بن رہے ہیں کمپلیٹ نئے شہر بن رہے ہیں، اور ہر شہر کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے۔ لاہور کا ایک اپنا کلچر ہے، فیصل آباد کا اپنا کلچر ہے، حیدرآباد کا ایک اپنا کلچر ہے، پشاور کا ایک اپنا کلچر ہے،
اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جس طریقے سے مینجمنٹ اور ٹیم کنٹینیوسلی زوم ان کر کے فوکس کیا ہوا ہے، یہ صرف اس شہر کا ایک اپنا کلچر ہوگا، اور وہ کلچر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اوور آل ہیٹروجینیس ہوگا، لیکن اس کے اندر اپنے اپنے سیگمنٹس کے اندر ہوموجینیس ہوگا. سو اٹ ول بی اے ونڈرفل بلینڈ، مکس بلینڈ آف heterogeneous and homogeneous culture, society that will come up in this city. اور اپنے جس طرح ڈسٹرکٹس بتائے، اس کے اندر اگر چائنا ٹاؤن ہے تو اس کے اندر سی پیک سے ریلیٹڈ ایگزیبیشن سینٹرز ہیں، اس سے ایویشن ٹاؤن ہے تو اس کے ساتھ ایئرپورٹ نزدیک ہونے کی وجہ سے آپ کو اس میں ایئرپورٹ والوں کا کلچر نظر آئے گا، وہاں پہ ایویشن کا کلچر نظر آئے گا. اگر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو ایجوکیشن کی ایک انوائرمنٹ نظر آئے گی. سو لائک وائز اگر ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو میڈیکل کی فیسلٹیز کا ایک نظر آئے گا، پورا ماحول اس طرح کا. سو اٹ از ایکچولی ہیٹروجینیس، ڈائیورسیفیکیشن کافی، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جب آپ رہ رہے ہوں گے تو آپ کی نیبرہڈ میں آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ ہم ایک ہی محلے میں کے ہیں، سارے اکٹھے ایک ہی کلچر کے ہیں جیسے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی کوائٹ ہوموجینیس. آل رائٹ. کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو ڈیولپرز ہیں، ان کے جو ٹرسٹ لیول ہے اور جو ایک ان کی ریپیوٹ پچھلے 60 سال سے جو ہمارے HRL کے ہیڈز ہیں، ان کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے. اور جس طرح میں نے آپ کہا 60 سال کی ان کی جو ریپوٹیشن بنی، وہ ریپوٹیشن ایک کریڈیبلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ گراؤنڈ کے اوپر آپ جب آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. آل رائٹ، آئی ول کٹ اٹ شارٹ کمنگ ٹو 3 آسپیکٹس دیٹ آئی مینشنڈ. First of all, the business development side. Here I would say actually it is میرے بڑے بھائی ہیں Brigadier Abid Cheema, who is actually heading this business development of capital smart cities. Because of his commitments, he could not really be here today. So actually I'll be just talking few words about his project, his side aspect of the business development branch. بزنس ڈیولپمنٹ برانچ، اور اس کے بعد میں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ آؤں گا. بزنس ڈیولپمنٹ برانچ جو ہے، اس کا مشن اور اس کی جو ویژن ہے، اس میں ہے کہ ہم اس میں ایسے بزنس پارٹنرز کو لائیں جو ایک اچھی شہرت کے ہوں. وہ ایسے نیشنل سٹیچر کے ہونے چاہیے اور انٹرنیشنل سٹیچر کے ہونے چاہیے کہ جب وہ آئیں تو لوگ ان کی وجہ سے، ہم دونوں کو ون ون ہو کہ ان کی وجہ سے ہمیں عزت ملے اور ہماری وجہ سے ان کو ایک رسپیکٹ ملے. سو ہم ایسے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بزنس ڈیولپمنٹ میں نیشنل لیول پہ بہت پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے اندر بزنس ڈیولپمنٹ میں ہماری پوری ایک ایفرٹ چل رہی ہوتی ہے اور کانسٹنٹ ایفرٹ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو ریزیڈنٹس کو فائدہ دینے کے لیے، تو اس میں الحمدللہ ہم نے اچھا مارک اچیو کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اوور آل جس طرح برانڈز تو ہر جگہ پہ، ہر ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر برانڈز وہ فوراً اپروچ کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر والے انڈیویجولز فوراً اپروچ کرتے ہیں، لیکن بی ایشورڈ کہ ہماری یہاں پہ پالیسی جو بھی ہم بزنس ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں ریزیڈنٹ سینٹرک اپروچ ہے. یہاں پہ ریزیڈنٹ کے بینیفٹ کے لیے سہولتوں کے سینٹرک اپروچ ہے. سو اس لحاظ سے ایک خاص کریڈیبلٹی والے جو ہیں وہ یہاں پہ بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر، اور ان کو لانے کا پورا اس ڈائریکشن میں کام ہو رہا ہے. ود ریفرنس ٹو بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن، جو بھی ریزیڈنٹس آتے ہیں سب سے پہلے انہیں سوچ آتی ہے کہ یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ ہے، یا صحت کے لیے، یہاں پہ بزرگ ہیں تو ان کی صحت کے لیے کیا ہے. سو اس اکاؤنٹ پہ سب سے پہلا جو بزنس ڈیولپمنٹ میں کام ہوا ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہمارا اس وقت الحمدللہ ابھی تک اس پچھلے 2 سال کے اندر نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، جو کہ نسٹ کے پیرالل ابھی یونیورسٹی کھڑی ہوئی پاکستان میں، اس کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے. یہ یونیورسٹی آلریڈی موٹر وے کے قریب ہم سے آلریڈی جگہ ٹیک اوور کر چکی ہے اور وہ اپنا مین کیمپس یہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، اس کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہے، آپ جانتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری نیگوشیشن فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں. ان کا جو مین کیمپس ہے اس کے لیے وہ جگہ ہمارے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن چل رہی ہے. اس کے علاوہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اس کے ساتھ ہمارا آلریڈی MOU سائن ہو چکا ہوا ہے، اور وہ ہماری ان کے ساتھ میٹنگز فائنل سٹیجز پہ ہیں، جہاں پہ ان کا کیمپس، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا کیمپس ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر موجود ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری میٹنگز نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے ساتھ بھی چل رہی ہیں، اینڈ سو آن.
مجھے یاد ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ایک آسٹریا کا ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی جس کے پیچھے 8 یونیورسٹیاں ہیں، ایک ٹیکنیکل کالج ہے جس کے پیچھے 8 یونیورسٹیاں ہیں، 5 چائنا کی یونیورسٹیز ہیں اور 3 آسٹریا کی یونیورسٹیز ہیں. 8 یونیورسٹیز کا یہ خانپور کے پاس ایک بہت آئیکونک آسٹرو پاکستان ہوخ فخ شولے کے نام سے ایک یونیورسٹی بنی ہے. بہت ڈیم کے نزدیک اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت ایک خوبصورت آئیکونک سیٹ اپ بنا ہے. GIK کی طرح اس کا ایک اپنا نام ہے. ان کی پوری ایفرٹ ہے، ہمارے ساتھ نیگوشیشنز میں ہیں کہ یہاں پہ وہ اپنا سینٹر بنائیں کیپٹل اسمارٹ سٹی میں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. ان کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کے آسٹریا میں یہ ہوخ فخ شولے والے جو ہیں یہ آسٹریا سے ہمارے ساتھ کمیونیکیشن میں لگاتار موجود ہیں. اینی وے اس ڈائریکشن میں ہم بزنس کو ڈیولپ، اور اس کے ساتھ جتنے ہمارے آنریبل انسٹیٹیوشنز ہیں نیشنل لیول کے اوپر ان کے ساتھ ہماری نیگوشیشن تاکہ وہ اپنی جگہ یہاں پہ ان کو ہم دیں. ہمارے ایگزیبیشن سینٹرز جہاں پہ ابھی لوڈ اسلام آباد میں بہت، تو اس طرح کر کے ہم ان لائنز پہ دیکھ رہے ہیں بزنس ڈیولپ کرنے تاکہ لوگ اپنا، اس کی لوکیشن ایسی ہے جہاں گجرانوالہ، سیالکوٹ اور لاہور سے بھی، اور ایگزیبیشن سینٹر ایسا ہو کہ پشاور سائڈ سے بھی اور اس میں لوگ آئیں یہاں پہ. تو ان لائنز پہ ہماری ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ابھی تک بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر. اور ساتھ ہی ایس پی ڈی کو ایک بہت بڑا چنک یہاں پہ ان کا اپنا ایک سب سیکٹر جس کے اندر وہ ریزیڈینشل پرپز کے لیے وہ آنا چاہتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. دے آر کمنگ. سو آپ کو یہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بڑے ایک رسپیکٹڈ ریپیوٹ والے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم اینکر کر رہے ہیں اس کیپٹل اسمارٹ سٹی میں تاکہ اس سے وہ پہلے ہی ان کی بھی اپنی اچھی ریپیوٹ ہے اور ہمارے جو HRL کی ایک اپنی اچھی ریپیوٹ ہے. سو ان کا کولیبریشن ہونا چاہیے بزنس پارٹنر کے طور پہ، وہ بھی اپنا بزنس کریں اور ہم اپنے ریزیڈنٹس کو ان سے ملی ہوئی سہولتیں جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گھروں کے نزدیک. کمنگ اوور ٹو دی ہیلتھ سائٹ، ہیلتھ اس کے علاوہ اس میں میوزیمس، زو، اسمارٹ زو کے طور پہ یہاں پہ زوز اوور آل ختم ہو، پارکس، تھیم پارک یہاں پہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اسمارٹ زو جو ہے وہ ایک ہیوج سائز کا زو بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے، انٹرٹینمنٹس ختم ہوئی ہیں وہ یہاں پہ پلان ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جس طرح ابھی بریفنگ میں آپ نے سنا، دبئی کا جو پارش ترین ایریا جہاں پہ دنیا کے برانڈز موجود ہیں وہ لامیر کا ایریا ہے. اور انٹرسٹنگلی جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں دس از لامیر، فیوچر لامیر از ہیئر ویئر یو آر سٹنگ. اور انشاءاللہ دنیا کے جو بیسٹ برانڈز ہیں اسی ماڈل پہ دبئی کا جو ٹاپ آف لائن ایریا بنتا ہے وہ لامیر کا ایریا ہے. جدھر آپ بیٹھے ہیں یہ سارا 3 پرانگز میں یہاں پہ لامیر پلان ہوا ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی کا لامیر، جہاں پہ انشاءاللہ دنیا کے برانڈز یہاں پہ اپنے ان کے موجود ہوں گے. ایٹریز کے بھی ہیں، باقی فیشن انڈسٹریز کے ہیں، اور باقی یوٹیلیٹیز، الیکٹرانکس کے ہیں، ٹیکنالوجیز کے ہیں. یہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ایریے میں انشاءاللہ آئیں گے. اینڈ وی ہیو ٹو ایکچولی پروجیکٹ دیٹ inshallah it is matter of few years. So that is the kind of involvement of business development اس وقت. جب یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کلچر اور ہیریٹیج، ہر شہر کا ایک اپنا کلچر اور ہیریٹیج ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم ساتھ چلا رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر نیگوشیشن. یہاں پہ زمین آلریڈی یہ جو بدھسٹ کلچر، جو ٹیکس لا، اور ساتھ ہمارے جو ایک رچ کلچر ہے جس کے لیے دنیا کے بدھسٹ کنٹریز جتنی 6-7 ہیں وہ ساری عبادت کے طور پہ آتی ہیں، ان کا کلچر جو ہے یہاں پہ ہم ان کے لیے فیسلٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں. سو یہ وہ بزنس ڈیولپمنٹ والی سائٹ پہ ایفرٹس ہو رہی ہیں اور مختلف سٹیجز پہ ہیں. سو بی ایشورڈ انشاءاللہ ود یور سپورٹ، یور پریئرز، when you come and reside in this capital smart cities, I am addressing to the residents now because this part is deputed for residents. So آپ جب آ کے رہیں تو انشاءاللہ دنیا کے جو بیسٹ فیسلٹیز اور وہ یہاں پہ آپ کو ملیں اس کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر، آپ کے بچوں کو، فیوچر جنریشن ادھر دیکھے پاکستان کے اندر. All right, this was something about the business development. I'll quickly now go over to the health sector for which I am responsible. I must say that we are actually bringing in health sector 3 tiers کی health facilities we will bring. ہماری جو strategy ہے اس کے اندر we will cater for a very modern and advanced technology driven health facilities جو کہ primary level, secondary level اور tertiary level کے اوپر دیکھیں گے. tertiary level کے اوپر ہمارے پاس جو 500 bedded hospitals آئیں گے اپنے residents کے لیے. 2 کے ساتھ ہمارا ایک کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے. دے آر برنگنگ دیٹ از انٹرنیشنل میڈیکل
ریسرچ انسٹیٹیوٹ, امریکن نارتھ امریکہ کے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے, دے آر برنگنگ دی ہاسپٹل لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ فیسلٹیز, along with that نرسنگ کالج اور ساتھ ہی ان کے میڈیکل کالج بھی. دوسرے 500 بیڈڈ ہاسپٹل کے لیے ہماری نیگوشیشنز آر ان ایڈوانس اسٹیج ود آغا خان ہاسپٹل. یو نو اٹ, آغا خان کا ریپیوٹ پاکستان میں کیا ہے. دے آر ان نیگوشیشن, وی آر ان نیگوشیشنز. یہاں پہ وہ دے وانٹ ٹو اسٹیبلش ناٹ اونلی اے 500 بیڈڈ ہاسپٹل, بلکہ آپ نے سنا ہوگا میڈیکل ٹورزم. انڈیا میں میڈیکل ٹورزم اور دنیا میں میڈیکل ٹورزم کی بات ہو رہی ہے, UAE میں اور اس طرح. So that they are planning to bring not only 500 bedded hospital here, but also medical tourism to be introduced here. So inshallah, we are very hopeful that we should. This is tertiary level. When we talk of the secondary level, yahan pe hum 50 bedded hospitals, latest technology driven, jahan pe hamara telemedicine ke upar bhi aur advanced latest jo hain technology that we deploy. اینڈ وہ ہاسپٹلز اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہیں. یہاں پہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بیفور فرسٹ ریزیڈنٹ مووز ان, جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے گرے اسٹرکچر گھر بن رہے ہیں یہ وہ, اور پلاٹس پوزیشن جب ہینڈ اوور ہوتی ہے, فرسٹ ریزیڈنٹ مووز ان, یہاں پہ ہمارے پاس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو ایک کمپریہنسو میڈیکل فیسلٹیز موجود ہوں. ہم آلریڈی ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. جتنے بھی ہم انہوں نے پلاٹس پہ رکھے, ہم ان کے ساتھ اسمارٹ میڈیکل ہیلتھ کارڈز جو ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس ہیلتھ کے اندر چھوٹے بچے سے لے کے ہمارے عام طور پہ بزرگ جو ہیں, اولڈ ایج پیپل, دے آر اگنورڈ, اور وہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ میڈیکل کی فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے اندر یہاں پہ ہماری میڈیکل ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, اس میں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا کیٹر کیا گیا ہے. اور یہاں پہ ان کی جو اولڈ ہومز اور اولڈ پیپل کیئر, آگے جو ٹائم آ رہا ہے یہ وہ آ رہا ہے جہاں پہ ہم فیوچرسٹک دیکھ رہے ہیں. آگے وہ ٹائم آ رہا ہے جہاں پہ ضرورت پڑے گی. آج بھی ہماری فیملیز میں سے کسی پیرنٹ میں سنگل پیرنٹ رہ جائیں بزرگ, تو لوگ یا تو فیملی کینیڈا سے اور امریکہ سے واپس شفٹ کرتی ہے, یا پھر تو ہم ان کے لیے یہاں پہ اسپیشل ریزیڈنسز, جہاں پہ ان کو اٹ شوڈ بی ہائیلی ٹیکنالوجیکلی انٹیگریٹڈ ان کو فیسلٹیز دی جائیں, تاکہ یہ والا جو ہے ان کا اسپیکٹ, دے شوڈ لیو اے ویری ہیپی لائف ان دیئر اولڈ ایج آلسو. سو ہمارا اسی طریقے سے ہیلتھ کی فیسلٹیز جو سیکٹرز کے اندر نیبرہڈ میں ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں گی, واک کر کے آپ اپنے چھوٹے کلینکس میں آپ واک کر کے جا سکتے ہیں, لیٹسٹ فیسلٹیز, ٹیسٹ, باقی چیزیں انیشل جو جنرل OPD ہے وہاں پہ ملے. اور اس میں دونوں طرف ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ہمارا پروگرام یہ ہے, جس کے اوپر پلان, جس کے اسٹریٹجی جو ہم نے ورک آؤٹ کی ہوئی ہے, اس میں جو گرینڈ پیرنٹس ہیں دے شوڈ واک ود دیئر گرینڈ چلڈرن اینڈ گو ٹو دی جونیئر اسکولس, جا کے چھوڑ کے آئیں, واک کر کے, پولوشن کم ہو, گرین سٹیز کے اندر پریزرو کیا جائے. جو لیٹسٹ دنیا کے اندر بات چیت ہو رہی ہے یہاں پہ ہم اس کو پریکٹس کریں. ہمارا ایسا کلچر ہو کہ جس کے اندر یہ پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. ایسے پروسیجرز اور سسٹمز موجود ہوں جس کے اندر یہ چیزیں ہم پریکٹس کریں, اور دیٹ از ہاؤ وی شوڈ اسٹینڈ. دس نیو سٹیز کمنگ اپ ان پاکستان should have a different culture, different outlook, اور انشاءاللہ we all together will make that culture. سو ہیلتھ کے اوپر یہ تھا ہمارا. اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ سے بات کی, کارپوریٹ سوشل سیکٹر رسپانسبلٹیز کے طور پہ ہماری ڈسپینسریز جو سائڈوں پہ ہمارے پیرامیٹرز کے اوپر جو گاؤں ہیں ان کے اندر بھی جو ڈسپینسریز اور ڈاکٹرز امپلائے کر کے, پرٹیکولرلی لیڈی ڈاکٹرز, ہماری فیملیز دور نہیں جا سکتی جو دیہاتوں میں رہ رہی ہیں, ان کے لیے بھی ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے وہاں پہ بھی میڈیکل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کریں گے جو پلان میں ہمارے ہے. اسی طریقے سے کمنگ اوور ٹو دی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر میں اگین وی آر ڈیلنگ, یہاں پہ ہم جو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وی آر فور سینگ ہاؤ دی ورلڈ از چینجنگ. میں تھوڑا سا ڈرفٹ ہوں گا. جب ہم لوگ چھوٹے تھے, آئی ایم ٹاکنگ آف 70s and 80s, اس وقت جب ڈیفینیشن ہوتی تھی جنریشن گیپ کی, تو 33 سال ڈکشنری کے اندر 33 سال کے بعد ایک جنریشن گیپ آ جاتا تھا. جو پیرنٹس 33 سال کے ینگ پیرنٹس ہوتے تھے, ان کے جو بچے نیکسٹ آتے تھے, وہ جنریشن گیپ تھا. آج پچھلے 25 سال میں جو کمپیوٹر نے اور IoT نے جو ترقی کی ہے, اس میں جنریشن گیپ شرنک ہو کے ٹوٹل 9 سال پہ آ چکا ہے. 9 سال بعد نئی جنریشن تیار ہے. سو امیجن آج 2021 میں 9 سال بعد جب آپ دیکھیں گے 2030 میں, تو ایک نئی جنریشن اس کے لیے آپ نے فیسلٹیز دینی ہے. اور اس نئی جنریشن کا
یہ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا نے جو نالج میں پچھلے 25 سال میں ترقی کی ہے، اتنی 20 صدیوں میں ترقی اکٹھا کر لیں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنے 25 سال میں ترقی ہوئی ہے، اور نالج اتنا بڑا ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی آر لوکنگ. تو اتنی ریپڈ فاسٹ اس کی چینج آ رہی ہے. اوور آل آج کہا جاتا ہے کہ آج سے 2030 میں اور 32 میں دنیا میں 80% جابز وہ کریٹ ہو جائیں گی جن کے بارے میں ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جابز ہیں کیا. سو جب وہ کریٹ ہوں گی تو ہماری جاب لیسنس زیادہ ہو. جو آج ہم جابز کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ لے آف ہو جائیں گے. ابھی کووڈ آیا، کووڈ-19 سے آپ نے دیکھا ہے کلچرلی ڈفرینٹ آیا. پہلے دفتر بھرے ہوتے تھے، گھروں سے ورک فرام ہوم، آئی ٹی کے اوپر سارے آ گئے. So that is how we are looking the future, and this city is being developed for those that future times. So اس اکاؤنٹ پہ میں ویسے بات کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی 2030 میں پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہمارا جو ای کارز ہیں، جتنا ٹرانسپورٹ ہے، خواہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس میں 2030 تک ایوری تھرڈ وہیکل از گوئنگ ٹو بی آن ای کار. اور 2040 میں 90% ہماری گاڑیاں جو ہے مینوفیکچرنگ بند ہو جائے گی، اور صرف 18 سال بعد 18-19 سال بعد پاکستان کے اندر 90% گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرک ہوں گی. سو آج جو بچہ پیدا ہوا ہے، آج جو بچہ دوسری یا تیسری کلاس میں پڑھ رہا ہے، جب وہ بڑا ہو کے جاب مارکیٹ میں آئے گا تو اس وقت یہ الیکٹریکل انجینئر اور میکینیکل انجینئر اور پیٹرولیم انجینئرنگ پیچھے چلی جائے گی، آلٹرنیٹ انرجی آ جائے گی. So we have to project our thinking ahead and prepare for the future. So ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے اندر we are actually devising our education system. ہمارا کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ایچ آر گروپ کا ایک اپنا ایجوکیشن سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ ایجوکیشن سسٹم تینوں ٹیئرس پہ کام کرے گا، پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری ایجوکیشن سسٹم. سو یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا این ڈی یو، جی آئی کے، ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، آسٹرو پاکستان، ہوخ فخشولے، یہ جو ہیں یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ فیوچر کے انسٹیٹیوشنز ہیں. دے ول برنگ دی ٹیکنالوجی. تو آر ایجوکیشن سسٹم دیٹ وی آر برنگنگ اپ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، that is actually going to be technology integrated education system, اور انشاءاللہ you will see it is going to be a different education system. اور آج آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ملک میں دیکھ لیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں ڈگریز جو ہیں وہ لینا ایزی ہے، جاب لینا از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. سو وہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر انہیرنٹ اسکل بیسڈ نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہم ایجوکیشن سسٹم اس کیپٹل اسمارٹ سٹیز میں ہم دے رہے ہیں، یہ ایک تو ہم مونٹسری کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن دیں گے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہوگی، ایجوکیشن انٹیگریٹڈ وتھ ٹیکنالوجی ہوگی. ہر بچہ جو یہاں سے نکلے اور اس میں اس کے پاس اسکل ہونی چاہیے تاکہ اس کو جاب ڈھونڈنے میں پرابلم نہ آئے. ہمارا جس طرح آج کل جاب لیس مارکیٹ میں ڈگریاں لے کے ہم پھر رہے ہوتے ہیں، جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں لائک امریکہ، جرمنی اینڈ ادر کنٹریز، وہاں پہ آپ نے گریجویشن کمپلیٹ نہیں کیے ہوتے، آپ کے پاس آفر لیٹرز آئے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ انٹرویو کے لیے آئیں، فلاں جگہ پہ، اینڈ دس از ایکچوئل فیکٹ. سو ہم اس طرح کا سسٹم لانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے جو یہاں پہ رہ رہے ہوں لوگ، ان کے بچوں کو دے شوڈ بی ایکسیپٹیڈ، دے شوڈ بی ایکچولی وانٹیڈ، دے شوڈ بی ڈیزائرڈ ٹو کم اینڈ جوائن دی جابس. سو انشاءاللہ دیٹ از دی ایجوکیشن سسٹم وی آر لوکنگ ایٹ. جب ہم یہ ٹیکنالوجی ڈریون، اس کے اندر بھی جس طرح ہم نے بات کی انکلوسیونیس ہوگی، انکلوسیونیس میں جو 2.5 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے اس کو بھی ٹیکنالوجی ڈریون ہم دیں گے ایجوکیشن، اس کے بچے کو بھی، اور جو 8 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے اس کو بھی ہم وہی فیسلٹیز ہیلتھ میں بھی اور ایجوکیشن میں وہ فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہوں گی. اور دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ایکچولی برنگ دیٹ homogeneous and heterogeneous society with a culture, rich culture, where the values, our religious values, our social values are practiced, جہاں بزرگوں کا احترام ہو، جہاں ہمارے بچے ایڈوانسڈ ایجوکیشن میں ہوں. دیٹ از دی کائنڈ آف سسٹمز وی آر برنگنگ انشاءاللہ ان کیپٹل اسمارٹ سٹی. میں یہ سارا بات کرتے ہوئے آخر پہ میرے خیال میں غلط ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ میں اس میں اس چیز کا ذکر نہ کروں. میں یہاں پہ جب آیا اس میں تو میں اپنا تھوڑا سا اس ریفرنس سے ایجوکیشن میں جب میں جوائن کیا اس میں تو میں اپنا تھوڑا سا ذکر کر رہا تھا کہ ہاؤ ایکچولی آئی ڈیولپ دیٹ پیشن ٹو ایکچولی ورک ان دس ایجوکیشن. تو یہ ایک لائٹ سا ایک میرا تھا، آئی تھاٹ آئی ول شیئر ود یو، کہ جس بندے نے غربت دیکھی ہو یا جس بندے نے
تکلیف دیکھی ہو اس کو احساس زیادہ بہتر ہوتا ہے. So what I thought that I was 8 years old. I was living in a far-flung village of Sindh, and when actually I lost my father, and thereafter life was difficult. But then till 8 years of my age, I was out of school. I couldn't go to school. And after 8 years I first time entered in a school. اور جب میں ٹاٹ والے اسکول میں جا کے بیٹھا 8 سال کا, انہوں نے مجھے سیدھا کلاس 3 میں بٹھایا. وہاں سے میں نے الف بے سیکھا, اور پھر وہاں سے چلنا شروع ہوا سفر, اور میٹرک آ کے پھر آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ پرائیویٹلی. سو آئی ڈیڈ سیکنڈ ڈویژن میٹرک پرائیویٹلی. سو دیٹ از مائی بیک گراؤنڈ دیٹ آئی کیم اپ, اینڈ دین آئی ایکچولی نیو دی ویلیو آف ایجوکیشن. بٹ میرا وہ میٹرک تک جو سفر تھا پرائیویٹ سیکنڈ ڈویژن میں, اٹ ڈنٹ اینڈ دیئر. ایک آپ ویژن رکھتے ہیں, آپ آگے چلتے ہیں, اللہ کی مدد ہوتی ہے, آپ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں. اور ہم یہ چاہیں گے یہاں پہ جو ریزیڈنٹس آتے ہیں, یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں جس کے بارے میں بات کی, یہ ہم سارے اچیو کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایگزامپل, اللہ کی مدد سے آپ کے سامنے ایگزامپل کھڑا ہوں. سو میں وہاں پہ جب پڑھائی اپنی شروع کی, آگے چلے, اور اس کے بعد موقع ملا, آرمی میں جوائن کیا, اس کے بعد آگے چلتے گئے. تو ایک سٹیج آئی جب میں نے اپنا پھر ماسٹرز, آرمی سے فارغ ہوا, پھر میں ماسٹرز کیے, ایک کیا, دوسرا کیا, ایک ایم فل کیا, دوسرا ایم ایس کیا, اینڈ دین آئی تھاٹ آئی شوڈ ڈو دی پی ایچ ڈی. آئی وینٹ فار پی ایچ ڈی. آئی ریمینڈ پی ایچ ڈی اسکالر ان نسٹ یونیورسٹی. سو میرا اپنی جو سیلف ایجوکیشن ہے جب ادھر تک پہنچی, پی ایچ ڈی اسکالر جب میں بنا, تو دین آئی تھاٹ دیٹ اٹ از ہائی ٹائم ناؤ آئی شوڈ ایکچولی پے بیک. مجھے یاد ہے جب آرمی کی طرف سے مجھے 1990 میں مجھے موقع ملا فرسٹ ٹائم پاکستان سے باہر جانے کا ایک کورس پہ 1 سال کے لیے, تو میں جرمنی میں پہنچا. تو 1 سال جب میں وہاں پہ رہا 1990 میں, تو میں نے اس 1 سال کے اندر بہت کچھ دیکھا. یورپ کو دیکھا, اور ترقی کیسے کرتے ہیں, کس طرح کنٹریز نے ترقی کی. میں بات کر رہا تھا اس وقت وہاں پہ, یہاں پہ موٹر ویز نہیں تھیں, تو اس وقت جب وہاں پہ دیکھتے تھے موٹر ویز اور ساری چیزیں, تو بڑا حیران ہوتے تھے کتنے ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں ہمارے سے. لیکن آئی ایشور یو, دنیا میں 3 یا 4 جگہوں پہ مجھے موقع ملا سرو کرنے کا, 1.5 سال میری پوسٹنگز رہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں. میں نے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز دیکھی آپ کے کانفیڈنس کے لیے, کہ پاکستانی نیشن جب آپ باہر جاتے ہیں تو دے آر ان ہائی ڈیمانڈ. آپ اپنے امریکہ میں ڈاکٹرز دیکھ لیں, انجینئرز دیکھ لیں, ہمارے ادروائز اسکالرز دیکھ لیں, سو دے آر ان ہائی ڈیمانڈ. لیکن ہمیں ایکچولی ایک ہمیں انوائرمنٹ وہ نہیں ملتا. ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں, انہیں وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جہاں پہ وہ پروگریس کر سکیں. سو اس کنیکشن میں پہلی دفعہ جب جرمنی میں گیا 1990 میں, 3 مہینے کورس کے بعد جب کرسمس ہالیڈیز ہوئے, تو آئی ڈرو فرسٹ ٹائم ٹو یو کے. تو 1990 دسمبر کی چھٹیوں میں یو کے جب گیا, لنڈن پہنچا, تو میں نے اگلے دن ہی صبح آئی سیٹ کہ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھنی ہے. 8 سال میں اسکول نہیں گیا, اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے کوریڈورز میں اگلے دن میں پھر رہا تھا, ایک تختی پڑھ رہا تھا, اور آئی واز تھنکنگ کہ یہاں پہ کیسے جینیس لوگ آتے. 1258 میں یہ یونیورسٹی بنی تھی, 1258 میں, 700 سال پرانی, یہ 750 سال پرانی یونیورسٹی ہے, جہاں ابھی یہ دنیا کے ٹاپ ریٹنگ یونیورسٹیز میں. وہاں پہ پھرے, وہاں دیکھا. اس کے بعد پھر دنیا میں یہ آج سلیکن ویلی کا بھی آپ سن رہے تھے, سلیکن ویلی میں کیلیفورنیا اسٹیٹ کا ہب, امریکہ کا جو امریکہ ہے اس کو کہتے ہیں کیلیفورنیا, اور کیلیفورنیا اسٹیٹ پاکستان جتنی ہے, اس میں جو سلیکن ویلی ہے وہ ٹوٹل اسلام آباد جتنا شہر ہے, اس کیپٹل اسمارٹ سٹی جتنا شہر ہے. سلیکن ویلی میں آپ اس طرف جاتے ہیں تو گوگل ہیڈ آفس ہے, دوسری طرف فیس بک کا ہیڈ آفس ہے, تیسری طرف ٹیسلا کار موٹرز کار کا ہے پلانٹ ہے, دوسری طرف اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے. سو سلیکن ویلی جو ہے, جس کا کانسیپٹ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے, امریکہ کا امریکہ کیلیفورنیا, اور کیلیفورنیا کا امریکہ جو ہے سلیکن ویلی ہے. سو اٹ از دیٹ امپورٹنس. تو وہاں جب میں 4 یا 5 دن, آج سے 5 سال پہلے, جب میں 3-4 سال پہلے رہا, تو وہاں پہ ڈرائیور لیس کار میں پھر رہا تھا. تو کمپیوٹر لگا ہوا ہے سامنے, اس میں آپ فیڈ کر دیں, اور ڈرائیور لیس کار میں آپ جا رہے ہیں ہائی ویز پہ, اور اس طرح. سو 4 to 5 days آئی وینٹ اراؤنڈ اینڈ ایکسپیرینس دس. سو دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ہم آج اگر ٹیکنالوجی ڈریون اس میں نئی ایجوکیشن سسٹم میں ہم لائیں گے, ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ول کنکلوڈ ود دس کہ یہ ساری میں وہاں سے لے کے باسٹن میں ہارورڈ یونیورسٹی دیکھا, جرمنی کی یونیورسٹیز دیکھی, اور مجھے ایک اندر ایک ڈریم تھی جس میں اپنی ایجوکیشن کو بھی پرسو کر رہا تھا. جس طرح وہ ہمارا ہے نا, حدیث بھی ہے کہ ماں کی گود سے لحد تک آپ
علم حاصل کریں. سو اس ریفرنس سے آئی تھنک اللہ نے مدد کی, اور ایک پیشنیٹ ایک یہاں پہ جب کیپٹل اسمارٹ سٹی میں مجھے ایجوکیشن کے لیے بلایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس لیول پہ آ کے جو ایک ڈریمز میری اپنی ذاتی ایز ایجوکیشنسٹ تھیں, ان ڈریمز کو انشاءاللہ وی ول برنگ اٹ ود لاٹ آف پیشن انشاءاللہ. سو یو شوڈ stay confident about it. We are going to bring the quality education and health for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you.